العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اس زمین پر بچایا اور ہم انسانوں کے ساتھ بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بچایا. لیکن زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت اسپیشل بنایا ہے، بہت یونیک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری ایسی خصوصیات سے نوازا ہے، ایسے امتیازی اوصاف عطا فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی کسی اور مخلوق کو نہیں دی. انسان اللہ تعالیٰ کی بہت یونیک مخلوق ہے، اور وہ امتیازی خصوصیات، وہ اسپیشل چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دی، انہی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے حیا، شرم، موڈسٹی. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر حیا کا شعور رکھا ہے، شرم رکھی ہے، لحاظ رکھا ہے، اور اسی حیا کے شعور کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم لباس پہنتے ہیں. یہ لباس جو ہے یہ ہماری حیا کا نتیجہ ہے، اور یہ لباس ہماری خصوصیت ہے، ہمارا امتیاز ہے، ہمارا شرف ہے، ہماری فضیلت ہے. دنیا کی تمام مخلوقات میں واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا کا شعور رکھا ہے، اور یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھئی جسم کے بہت سارے حصے لوگوں کو دکھانے کے نہیں ہوتے، چھپانے کے ہوتے ہیں، اور اسی شرمگاہ کے حصے کو چھپانے کے لیے الحمدللہ لباس پہنتے ہیں. یہ جو لباس کا شعور اور حیا کا احساس اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں عطا فرمایا ہے نا. جانور کے اندر حیا نہیں ہے، اس لیے وہ لباس نہیں پہنتا. حیا جو ہے وہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے. انسان اور جانور میں جو بہت بنیادی فرق ہے، اس میں سے بنیادی فرق کیا ہے؟ انسان حیا کرتا ہے اس لیے وہ لباس پہنتا ہے. جانوروں کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیا کا سینس نہیں دیا ہے، ماڈسٹی کا سینس نہیں دیا ہے، تو ان کو یہ احساس نہیں کہ اپنی شرمگاہ چھپانی چاہیے. انسان اس لیے قضاء حاجت کے لیے بھی جاتا ہے تو بند کمرے میں جاتا ہے، یا دور کسی میدان میں جاتا ہے. جو جنسی عمل بھی انجام دیتے ہیں مرد اور عورت تو بند کمرے میں انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شعور انسان کے اندر دیا ہے، جانوروں کے اندر یہ شعور نہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس نہیں رکھا کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانا چاہیے، اس لیے وہ لباس نہیں پہنتے. گویا کہ لباس ہم انسانوں کا امتیاز ہے، لباس ہم انسانوں کی خصوصیت ہے، لباس ہم انسانوں کا شرف ہے. لباس وہ چیز ہے جو انسانوں کو جانوروں سے بلند کرتی ہے، جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہماری کسی فضیلت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ شیطان. کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو ہمارے خلاف، ہم انسانوں کے خلاف اس کا ایک بہت بڑا مشن کیا ہے کہ انسان سے لباس کا شرف چھین کر کے اس کو جانوروں کے درجے میں لے آؤ. بھائی سب سے بڑا مشن تو اس کا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرو. پر شرک میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کی زندگی کے مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے؟ انسان کو بے لباس کرنا، انسان سے اس کا لباس کا شرف اور لباس کی عظمت چھین کر کے اس کے اور جانوروں کے درمیان فرق ختم کر دینا ہے نا. بظاہر اگر ایک انسان اور جانور کو آپ دیکھیں تو سب سے بڑا فرق یہ دکھتا ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، بلکہ جو انسان جانوروں کی تہذیب سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کم لباس پہنتا ہے کہ نہیں. جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جنگلوں کے بستے آپ دیکھیں گے ان کے یہاں بے لباسی پائی جاتی ہے. لباس انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، اسی لیے شیطان کی ایک بہت بڑی پلاننگ حضرت آدم کی دور سے کیا رہی ہے؟ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کر دو.
برہنگی پھیلاؤ، فحاشی کو عام کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو کہیں اپنے فتنے کا شکار نہ کر لے، کہیں شیطان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، ویسے ہی جیسے اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا. اور کیوں نکلوایا تھا؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. شیطان کا مقصد کیا تھا؟ کہ آدم و حوا سے ان کا لباس چھین کر کے اور ان کو برہنہ کر دے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں. اس زمانے سے ہی شیطان کی پلاننگ کیا ہے؟ ينزع عنہما لباسہما، انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کر دینا. حضرت آدم و حوا کے ساتھ یہی ہوا نا، جب اس پھل کو کھانے سے، جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، جب حضرت آدم و حوا نے وہ پھل کھا لیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جنت کا لباس ان سے چھین لیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. یہ دنیا کے پہلے انسان ہیں. اس پہلے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حیا کا شعور رکھا تھا. تو وہ کیا کرنے لگے؟ جب ان سے ان کا لباس چھین لیا گیا تو وہ کیا کرنے لگے؟ پتوں کے ذریعے سے اپنی شرمگاہیں انہوں نے چھپائیں. یہ جو ہمارے اندر حیا کا سینس ہے، یہ کسی ایوولوشن کے نتیجے میں ہماری شخصیت میں پیدا نہیں ہوا ہے. یہ کسی ارتقاء کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا کہ پہلے انسان بے حیا ہوتا تھا، کپڑے نہیں پہنتا تھا، پھر وہ ایوالو ہوا اور ایوولوشن کے نتیجے میں اس کے اندر حیا آئی. یہ کسی ایوولوشن کا یا کسی ارتقاء کے نتیجے میں حیا ہمارے اندر نہیں آ گئی. دنیا کا جو پہلا انسان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی حیا کا شعور رکھا تھا. پہلا انسان بھی یہاں تھا نا، وہ بھی لباس پہنتا تھا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سینس دیا تھا کہ اپنی شرمگاہ چھپانی چاہیے. وہیں سے شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ انسان کو ننگا کرو. ننگا پن پھیلانا یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مشن ہے. اور کسی دور میں شیطان اپنے اس مشن میں ویسا کامیاب نہیں رہا جیسا آج کے دور میں کامیاب ہے. آج شیطان کو ننگا پن اور فحاشی پھیلانے میں جو کامیابی ملی ہے، کسی انسانی دور میں بھی ایسی کامیابی نہیں ملی. یعنی ہر زمانے میں اچھے لباس پہننا ہر زمانے میں شرفا کی علامت سمجھی جاتی ہے نا. ہر زمانے میں تھوڑا بہت ننگا پن رہا ہے، پر یہ ننگا پن شرافت کی علامت کبھی نہیں سمجھا جاتا. میں تو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، آج میں مختلف علاقوں میں دورے کرتا رہتا ہوں. رامپور والوں کو جو میں لباس کا سینس دیکھ رہا ہوں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا ماشاءاللہ. ہاں، یہاں ہر آدمی مطلب علماء میں اور عام آدمی میں تفریق نہیں دکھ رہی ہے. اللہ اس کو باقی کرتے. ہاں، اچھا لباس پہننا، اپنے جسم کو چھپانا، یہ ہمیشہ معاشرے کے شریف لوگوں کی علامت سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہندوستانی معاشرے میں اور بھی بہت سارے معاشروں میں ننگا پن تھا، پر یہ ننگا پن شرفا کے یہاں نہیں تھا. شرفا کی عورتیں تو پردہ کرتی تھیں، ان کی تو ڈولیاں نکلتی تھی تو دکانوں میں پردے ڈال دیے جاتے تھے. نظروں کو گستاخی کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ننگا پن عام طور پہ معاشرے کی جو پست سمجھے جانے والے لوگ تھے. جیسے ہندوستان میں بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں دلت عورتوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بلاؤز پہن سکیں. ساؤتھ وغیرہ میں باقاعدہ ٹیکس دینا پڑتا تھا. بلاؤز پہننا یعنی جو اپنی اپر باڈی ہے اس کو چھپانا، یہ صرف جو براہمن اور اونچے طبقے کی عورتیں ہوتی تھی نا انہی کا حق سمجھا جاتا تھا. اور دلت عورتوں کو بلکہ بعض عورتوں نے ٹیکس دے کر کے بلاؤز پہنا. یعنی ننگا پن معاشرے کے اندر تھا، پر یہ ننگا پن کبھی بھی شرف نہیں سمجھا گیا، اس کو کوئی کمال نہیں سمجھا گیا. شریف لوگوں کی علامت یہی سمجھی جاتی تھی کہ وہ مکمل لباس پہنتے ہیں. آج کے دور میں شیطان نے کیا کیا ہے، اس نے ننگے پن کو ایک آرٹ بنا دیا. برہنگی اور ننگا پن ایک فن بن گیا. ننگے پن کو اس نے روشن خیالی کی علامت بنا دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے حالات سے واقف ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا پر انفلوئنسر کہلائی جانے والی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو صرف ایک فن میں کمال حاصل ہے، اور وہ فن کیا ہے؟ ننگا ہونے کا فن، جن کو ہم انفلوئنسر کہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی
سیلیبریٹیز خواتین ایسی بھی ہیں سوشل میڈیا سے لے کر کے ہمارے الیکٹرانک میڈیا تک میں، جن کو کچھ نہیں آتا. ان کو کیا آتا ہے؟ ان کو اپنا لباس اتارنا آتا ہے. شیطان نے بڑی چالاکی کے ساتھ بے لباسی کو ایک آرٹ بنا دیا، ایک فن بن گیا. لنگا ہونا کوئی فن ہے؟ بے لباس ہو جانا، برہنہ ہو جانا کوئی فن نہیں، اس میں کوئی کمال نہیں، اس کے لیے کوئی صلاحیت نہیں درکار. اپنے جسم کے حصے دکھا لینا اس کے لیے کوئی صلاحیت درکار ہے؟ یہ کوئی صلاحیت والا کام نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت ساری سیلیبریٹیز خواتین، بہت سارے انفلوئنسر، وہ اسی کام میں معروف ہیں. وہ ان کو فنکار کہا جاتا ہے. ان کا فن کیا ہے؟ لباس اتار دینا. وہ اپنے جسم کے مختلف حصے مختلف طرح سے دکھانے میں ماہر ہے. کبھی رسی پہن کر کے آ جا رہے ہیں، کبھی چنڈی پہن کر کے آ جا رہے ہیں، کوئی وائر پہن کر کے آ جا رہے ہیں. یہ شیطان نے بڑی چالاکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ننگے پن کو آرٹ بنا دی ہے، فن بنا دی ہے. ننگے پن کو روشن خیالی کی علامت بنا دی ہے. یعنی معاشرے میں آپ کی کلاس کیا ہے یہ اس سے طے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی خواتین کس قسم کا لباس پہنتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، شیطان کا یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی کلاس طے کرنے کے لیے آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے، آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ طے کرنے کے لیے آپ کی رفاہی اور سوشل خدمات نہیں دیکھی جاتی ہیں. کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے گھر کی خواتین لباس کیسا پہنتی ہیں. اگر ماشاءاللہ کوئی خاتون ہے، حجاب پہنتی ہے، نقاب پہنتی ہے، ہاتھوں میں گلوز لگا کر کے باہر نکلتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سماجی پس منظر کیا ہے، فوراً ایک ٹھپا اس پر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کنزرویٹو مائنڈ کی عورت ہے، پرانے خیالات کے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورا لباس پہنتے ہیں. اور جیسے جیسے اس کے جسم سے لباس کم ہوتا جاتا ہے اس کی کلاس بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ کوئی عورت اگر برہنہ ہو کر کے سمندر کنارے سن بات لے رہی ہے تو جدید اصطلاح میں یہ بہت ہی لبرل مائنڈیڈ عورت ہے. ہاں، یہ اعلیٰ خیالات کی، اونچے نظریہ رکھنے والی روشن خیال عورت. مطلب ننگے پن کو شیطان نے روشن خیالی کی علامت بنا دی ہے. اور ہر زمانے میں شیطان ہی کرتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ گناہوں کی مارکیٹنگ کرنا. اور گناہوں کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے شیطان سب سے جو مؤثر ٹرک اپناتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں کا ٹائٹل اچھا دے دیتا ہے. بھائی کسی بھی چیز کی اگر آپ کو مارکیٹنگ کرنا ہے تو اس کی پیکیجنگ اچھی ہونی چاہیے نا. شیطان جب گناہوں کی پیکیجنگ کرتا ہے تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو ٹائٹل اچھا دو. کیونکہ انسان بہت آسانی کے ساتھ ٹائٹل کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. تو آج کے دور میں شیطان نے فحاشی کو فیشن کا ٹائٹل دے دیا. کسی زمانے میں جس چیز کو ننگا پن کہا جاتا تھا، آج اس ننگے پن کو کیا کہا جاتا ہے؟ فیشن. جو جتنا زیادہ ننگا ہے اتنا ہی فیشنیبل ہے. ہاں، زنا کو اس نے عشق و محبت کا عنوان دے دیا. آج معاشرے میں جو بھی زنا ہو رہا ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ عشق، محبت، لو. یہ ہر زمانے میں شیطان، اس لیے کبھی بھی ٹائٹل سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. شیطان ہمیشہ گندی چیزوں کو، قرآن مجید میں نے فرمایا نا زین لہم اعمالہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اعمال حسین بنا کر کے پیش کرتا ہے. گناہوں کا عمل خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. وہ گناہوں کو گلوریفائی کرتا ہے اور اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو ٹائٹل اچھا دے دیتا ہے. وہ بہت حضرت آدم کے زمانے سے یہی ٹرک چل رہی ہے اس کی، اور ہمیشہ شیطان کے اس ٹرک کا شکار ہو جاتا ہے انسان. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا حضرت آدم کو. ہاں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا تھا تم کو اس پیڑ کے قریب بھی نہیں جانا ہے. وہ ایسا پیڑ تھا جس کا پھل کھا کر کے حضرت آدم جنت سے نکال دیے جانے والے تھے. اب شیطان کو حضرت آدم کو اس پیڑ کا پھل کھانے پر مجبور کرنا تھا. تو پہلا کام شیطان نے کیا کیا؟ اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دے دیا، بھائی زبردست خوبصورت ٹائٹل دے دیا. کیا کہا شیطان نے حضرت آدم سے؟ الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. کیا کہا شیطان نے؟ کہ میں تم کو بتاؤں جنت میں ایک شجرۃ الخلد ہے. کتنا پیارا ٹائٹل ہے یہ. شجرۃ الخلد مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا ٹری آف ایٹرنیٹی. ہاں، امر کر دینے والا پیڑ. کتنا خوبصورت عنوان ہے. ہاں، امر کر دینے والا پیڑ. حالانکہ یہ وہ پیڑ تھا جس کا پھل کھانے سے کوئی امر نہیں ہونے والا تھا بلکہ جنت سے نکال دیے جانے والے تھے. پر شیطان کو کیونکہ حضرت آدم کو بہکانا تھا تو اس نے کیا کیا؟ پہلے اس گناہ کو ایک حسین سا عنوان دیا. ہر زمانے میں شیطان یہی کرتا ہے. اس نے آج کے دور میں بھی فحاشی کو
فیشن کا خوبصورت نام دے دیا ہے، ننگے پن کو روشن خیالی کا نام دے دیا ہے، زنا اور بدکاری کو اس نے لو، کتنا پیارا لفظ ہے، لو، عشق، محبت. ہاں بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی لڑکا اگر کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے گا تو اس کا اپروچ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ کیا آپ میرے ساتھ زنا کرنے کو تیار ہیں، ایسے تو نہیں پوچھے گا وہ، ایسے تو اس کی مراد نہیں بڑھا سکتی ہے. تو لڑکا یہ اپروچ نہیں رکھتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. لڑکا کیا بولتا ہے؟ آئی لو یو. یہ آئی لو یو جو ہے نا، اس کے پس منظر میں نیت کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. اب وہ کھل کر کے تو نہیں بول سکتا نا. عورتیں ہیں کہ نہیں؟ عورتیں ہیں نا. ہاں یہ خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ مرد بہت چالاک ہیں، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ محبت کا نام لے کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہاں یہ دل کی باتیں کر کے اصل میں اپنے جسم کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں. یہ جو جال پھینکتا ہے نا محبت کا، عشق کا، لو کا، یہ سب دھوکا ہے. یہ صرف محبت کی بات کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنے کا راستہ چاہتا ہے. اور ایک مومنہ عورت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی. شیخ وہاں بیٹھ گئے، آئیے شیخ یہاں بیٹھے. بندے کو ایک مسلمان عورت کو یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کی جو عزت ہے نا، یہ اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا خزانہ ہے جو اس کے پاس موجود ہے، اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اور ایک شریف عورت اپنی عزت کا دروازہ غیر مردوں کے لیے نہیں کھولتی ہے نا. ایک شریف عورت اپنی عزت کا دروازہ چوروں کے لیے نہیں کھولتی. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ سے بیک ڈور سے آ کر کے آپ سے زنا نہیں کرنا چاہے گا. بھائی محبت میں تو شفقت ہوتی ہے نا. جو سچی محبت کرے گا وہ آپ کو زنا کے راستے پر لے کر کے نہیں چلے گا تاکہ آپ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ سے نکاح کرنا چاہے گا، وہ پیچھے والے دروازے سے نہیں آئے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ بیک ڈور سے نہیں آئے گا، وہ واٹس ایپ پر پہ آپ کو میسج نہیں کرے گا، وہ انسٹاگرام پہ آپ کو ڈی ایم نہیں کرے گا. بھائی جس کو آپ سے سچی محبت ہے وہ سامنے والے دروازے سے آئے گا. شریف عورت کو یہ احساس ہوتا ہے بھائی آپ کی عزت آپ کا خزانہ ہے، اور خزانے کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے ہیں، شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں. اور بیک ڈور سے چور آتا ہے، شہزادے نہیں آتے. آپ کی حیثیت ایک شہزادی کی ہے. جیسے ایک شہزادی اپنے سنگھاسن پر بیٹھی ہے، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری اس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا نا. اس شہزادی تک پہنچنا ہے تو پہلے اس کے دربان سے ملنا پڑے گا. ایک مومنہ عورت شہزادی کی طرح ہوتی ہے. یہ شہزادی ہر کسی کو ایکسس نہیں دیتی. اس تک پہنچنا ہے تو پہلے اس کے دربان سے ملنا پڑے گا. جو اس کا محافظ ہے، کون ہے وہ دربان؟ اس کا والد، اس کا گارجین. والد ہے تو والد، والد نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو دادا، چاچا، ہے نا. جس کو اس عورت شہزادی تک پہنچنا ہے پہلے اس کے دربان سے ملے، وہاں نکاح کا پیغام دے، پھر وہ مناسب سمجھے گا تو بات کرے گا، یہاں تک کہ بات بڑھائے گا. میری بہنوں کو چاہیے کہ یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں. آج کا دور بے حیائی کا دور ہے، اور اس بے حیائی کے دور میں بہت مرتبہ بھولی والی عورتیں شیطان کی فتنوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کم پڑ رہی ہے. بیٹھ جائیں، کیمرے کے آگے بھی بیٹھ جائیں، کیا حرج ہے. خطیب کو جتنا ایکسپریشن ملتا ہے نا اتنا ہی اندر سے تقریر نکلتی ہے. قریب رہنا چاہیے. ریکارڈنگ. تو شیطان اپنے اپنے فتنوں کا جال بچھا کر کے رکھا ہے، اور بہت ساری بھولی والی عورتیں، ناسمجھ عورتیں آسانی کے ساتھ شیطان کے فتنے میں شکار ہو جاتی ہیں. وعدوں میں آ جاتی ہیں، بہکاووں میں آ جاتی ہیں. عشق و محبت کے وعدے اس کو حقیقی لگنے لگتے ہیں اور وہ آسانی سے اس کا شکار ہو جاتی ہیں. میں تقریباً 15 سال سے زائد عرصے ہو گئے مجھے میرج کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہوئے، اور میں نے بہت کثرت کے ساتھ دیکھا ہے کہ لو میرج کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں، 8-8 10-10 سال کا ریلیشن ہے لو میرج والا، شادی ہونے کے بعد 4 مہینہ رشتہ نہیں چلتا ہے.
بہت سارے کیسز میرے سامنے، 7 سال 8 سال 10 سال کے ریلیشن میں، شادی ہوئی 4 مہینہ بھی نہیں چلا رشتہ، لگتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں گے، یا ایک دوسرے نہیں ملے تو جان قربان کر دیں گے، اور شادی ہوتے ایک دوسرے کی جان لینے پر اتاولے ہو جاتے ہیں، جس کے لیے جان دینا چاہتے تھے اس کی جان لینے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ شادی سے پہلے کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، یہ حرام ریلیشن ہے، یہ دھوکے والا ریلیشن ہے. یہاں لڑکا جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں، اور لڑکی بھی جیسا اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے ویسی نہیں ہوتی ہے. صورت حال مطلب جو شاعرانہ زبان میں عاشق مزاج آدمی جس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہاں یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر، ہے نا؟ وہ تو عورتیں تو جھوٹ پسند کرتی ہیں نا، ان کو مبالغے والی باتیں بہت پسند آتی ہیں، تو وہ تو آسمان سے چاند تارے توڑ کر کے قدموں میں لا کر بچھانے کی باتیں کرتا ہے، عورت خوش بھی ہوتی ہے. پر حقیقت یہی ہے کہ وہ شخص جو آسمان سے چاند تارے توڑ کے لا کے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا تھا، شادی ہو جاتی ہے تو صبح ناشتہ لانا بھاری پڑتا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنا بھاری پڑتا ہے. یہ سب بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. ایک آدمی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی شادی سے پہلے ریلیشن رکھ لے تاکہ جانچ لیں کہ لڑکا کیسا ہے، شادی سے پہلے خود آدمی کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ شادی کے بعد کیا بننے والا ہے. عورت کیا پہچان پائے گی؟ ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہے شادی کے بعد کہ ہم کیسے شوہر بنیں گے، عورت کیا پہچان پائے گی اس کو؟ آدمی جو ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کی جو صلاحیتیں ایز اے شوہر مطلوب ہیں، شادی سے پہلے وہ صلاحیتیں آپ بھاپ ہی نہیں سکتی ہے نا. بھئی شادی سے پہلے تو قول ہی قول ہے، شادی کے بعد عمل ہی عمل ہے. شادی سے پہلے عاشق کو کیا کرنا ہے بھائی؟ صبح شام 2 مرتبہ آئی لو یو بولنا ہے بس. ہاں میرے بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں، پانی پیا کہ نہیں، یہی پوچھنا ہے اس کو. بھائی شادی کے بعد تو راشن بھرانا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے، بچے کو لے کر کے جانا ہے اسکول، لے کر کے آنا ہے واپس، کوئی بیمار ہو گیا علاج کرانا ہے، عید میں کپڑے دلانے ہیں، شاپنگ کروانی ہے. ایک شوہر کی محبت اور ایک عاشق کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے. عاشق کی محبت قول ہوتی ہے، شوہر کی محبت فعل ہوتی ہے. اسی لیے نا شادی کے بعد ہم مردوں کو زیادہ آئی لو یو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بولنا چاہیے لیکن ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ آدمی کی شوہر کی محبت وہ محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے جو بغیر کسی بدلے کے لا کر کے وہ بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں ایک آدمی، ہمارے بہت ساری خواتین بولتی میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، ہاں وہ ٹی وی فلموں میں دیکھتی ہیں عاشقوں والی محبت تو چاہتی ہیں شوہر بھی ویسا عاشق بن جائے. بھائی شوہر کی محبت وہ پیسہ ہے جو وہ کما کر کے محنت سے لا کر کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے رہا ہے. ہماری بہنوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ 4 پیسہ کمانے کے لیے بازار میں آدمی اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی انا، اپنا غرور کیا کیا بیچتا ہے، تب جا کر کے اس کو 4 پیسے حلال کے ملتے ہیں. کتنا کچھ جھیلتا ہے معاشرے کے اندر، وہ اپنے باس کی گالیاں سہ رہا ہے، وہ اپنے جو ہے کسٹمر کی بکواس سہ رہا ہے، کتنی تکلیفیں جھیل کر کے وہ 8,000 10,000 20,000 25,000 50,000 وہ کما کر کے لا کر کے آپ کے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں. واللہ ایک شوہر کی سب سے بڑی محبت وہ حلال کا پیسہ جو لا کر کے آپ کے پاس رکھ رہا ہے. اس کی اس محبت کو کسی آوارہ عاشق کی محبت سے کمپیر مت کریے. میں نے دیکھا بہت ساری لڑکیاں بیچاری بھولی بھالی آسانی کے ساتھ بہکاوے میں آ گئیں، کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو کر کے اور اس کی بڑی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے، اور جب شادی ہو گئی، جو لو میرج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، گھر والوں کو کوئی سپورٹ نہیں، بھاگ کر کے شادی کر لی. شادی کے بعد احساس ہوا کہ یہ جو ہینڈسم سا بندہ دکھ رہا تھا اس کی خوبصورتی سے پیٹ نہیں بھرتا ہے. ایک عورت کو شادی کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک شوہر کے اندر اصلی صلاحیت اس کا انصاف مزاج ہونا ہے، اس کا محنتی ہونا ہے، اس کا ذمہ دار ہونا ہے، اور یہ ذمہ داری شادی سے پہلے نہیں دکھائی دیتی ہے. عورت کا بھی یہی معاملہ ہے، مطلب شادی سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے بھائی، سج دج کر کے 2 4 سیلفی لے کر کے بھیجنا ہے بس. پر شادی کے بعد تو اس کو چولہا سنبھالنا ہے، روٹی بنانی ہے، دال چاول بنانا ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں خباثت ڈال دی گئی ہے جدید معاشرے کے اندر کہ شادی سے پہلے ریلیشن رکھ کر کے ایک دوسرے کو بھاپ لو، کسی ریلیشن سے آپ پہچان نہیں سکتے کہ بندہ شادی کے بعد کیا بنے گا، بندی شادی کے بعد کیا بنے گی. اسی لیے شریعت نے اصول رکھا ہے. ٹھیک ہے لڑکی کا اپنا معیار ہونا چاہیے، لیکن ایک انسان کے اندر شوہر، اچھا شوہر بننے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے یہ لڑکی نہیں پہچان سکتی. وہ تو بہت بھولی والی ہے، وہ تو جذبات میں آ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک درمان طے کر دیا ہے. مسلمان لڑکی تو ایک پھول کی طرح ہوتی ہے، پھول بہت خوبصورت ہے، اور خوبصورت پھول کو توڑنے کے لیے بہت سارے ہاتھ بڑھتے ہیں. تو شریعت نے کیا کیا ہے،
پھول کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیے؟ کانٹے. یہ مسلمان عورت ایک پھول کی طرح ہے, اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد دربان کے کانٹے لگا دیے کہ کوئی ہاتھ اگر بغیر ان دربان کی ہوئے بغیر اگر تو اس پھول کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ یہ زخمی کر دے. تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے. شیطان گناہوں کو خوبصورت خوبصورت ٹائٹل دے دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں, مارکیٹ میں جو جتنا بڑا بےایمان ہے اس کو اتنا ہی بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں. بےایمانی کا نام شیطان نے ہوشیاری رکھ دیا ہے. ہاں, بولتے ہیں بزنس سینس بہت اچھا ہے اس کا. جو بےایمان آدمی بولیں گے اس کا بزنس سینس بہت اچھا ہے. بدکاری کو اس نے زنا کا نام دے دیا. یعنی ایک بہت گندا لفظ ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا تھا کسی دور میں, اب وہ متروک ہو گیا. اور یہ گندا لفظ اس تعلق کے لیے اس لیے استعمال ہوتا تھا کیونکہ یہ تعلق بھی گندا ہے. ایک لفظ ہمارے یہاں معاشرے میں کہا جاتا تھا رکھیل, بہت گندا لفظ ہے. پر یہ لفظ گندا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تعلق بھی گندا ہے. رکھیل کس کو بولتے تھے؟ کوئی عورت اگر بغیر شرعی نکاح کے کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے تو ایسی عورتوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ رکھیل ہے. ہاں, داشتہ کہا جاتا تھا اردو میں کہ داشتہ ہے. اب شیطان نے کیا کیا؟ اس تعلق کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے اس کا نام چینج کر دیا. اب رکھیلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیونگ ریلیشن. کتنا خوبصورت نام دے دیا بھائی. یہ لیونگ ریلیشن ہی تو وہ چیز ہے جس کو ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کہا جاتا تھا رکھیل رکھنا. اس کو لیونگ ریلیشن کا. یہ کیسا ریلیشن ہے بھائی؟ ریلیشن تو وہ ہوتا ہے جس کو شریعت ریکگنائز کرتی ہے, اس کو سماج ریکگنائز کرتا ہے, اس کو قانون ریکگنائز کرتا ہے. ریلیشن وہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, دونوں طرف رائٹس ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ کون سا ریلیشن ہے جس میں نہ کوئی رائٹ ہے, نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے, نہ اس کو شریعت مانتی ہے, نہ سماج مانتا ہے, اور اس کو لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا. تو شیطان اس طرح سے اپنے جال پھیلاتا ہے اللہ کے بندوں کو حرام کاری میں ملوث کرنے کے لیے, اپنا فتنہ معاشرے کے اندر عام کرنے کے لیے. اور آج کے دور میں شیطان اپنے اس فتنے میں جتنا کامیاب ہے, کسی انسانی تاریخ میں شیطان فحاشی کو پھیلانے میں اتنا کامیاب نہیں تھا. شرک کے بعد سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو ہماری نسلوں کو درپیش ہے وہ ہے فحاشی کا فتنہ, ننگے پن کا فتنہ. یہ ننگا پن مسلم معاشروں کے اندر آ گیا ہے. سوشل میڈیا پہ, مطلب جس مسلمان عورت کے بارے میں کبھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بغیر نقاب کے گھر سے باہر نکلے, بلکہ عام طور پہ مسلم معاشروں کے اندر جو ہماری مشرقی تہذیب ہے, اس مشرقی تہذیب میں عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں, بلکہ گھر کے اندر زنان خانے الگ ہوتے تھے مردوں کے. زنان خانوں میں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اتنا سیپریشن تھا ہمارے معاشرے کے اندر. نقاب پہن کر کے نکلنا تو ایک بڑی بات ہے, بغیر نقاب مطلب عام طور پہ عورتوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ بازاروں میں سڑکوں پہ نہیں دکھائی دیتی تھی. مشرقی معاشرے کی, ہندوستانی معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں, نقاب میں بھی نہیں دکھتی تھی. آج شیطان نے فحاشی کا جال ایسا پھیلایا ہوا ہے کہ اس مسلم معاشرے کی عورت باقاعدہ ٹک ٹاک پر, انسٹاگرام پر, یوٹیوب پر اپنے فحش ویڈیو بنا کر کے ڈانس کے اور اپلوڈ کر رہی ہے. انفلوئنسر بننے کی ایک ایسی ہوڑ لگی ہوئی ہے, ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر عورت سوچ رہی ہے کہ میں کتنے کپڑے اتار دوں کہ مجھے بھی وہ سیلیبریٹی والا درجہ مل جائے. کتنی گری ہوئی سوچ ہے کہ ایک عورت اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے, چند پیسے کمانے کے لیے, معاشرے میں شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی علمی خدمت نہیں کرنا چاہتی, وہ کوئی سماجی خدمت نہیں کرنا چاہتی. وہ صرف یہ سوچتی ہے کہ میں کپڑے اتار کر کے معاشرے کے اندر مشہور ہو جاؤں. کتنی گری ہوئی سوچ ہے جس کا شکار شیطان نے آج کے زمانے کی عورتوں کو کیا ہوا. اور یہ سوچ کسی زمانے میں بہت اپر کلاس میں پائی جاتی تھی, جو بہت ایلیٹ کلاس تھا معاشرے کا, یا تو اس کے اندر ننگا پن پایا جاتا تھا, یا معاشرے کی جو طوائفیں ہوتی تھی ان کے اندر ننگا پن پایا جاتا تھا. یہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کا ننگا پن جن لوگوں میں پایا جاتا تھا ان کو طوائف کہا جاتا تھا. جو رذیل عورتیں بھی ہوتی تھی, میں نے کہیں پر ایک آرٹیکل پڑھا جو بالی ووڈ کی تاریخ پر تھا, جو ہماری فلم انڈسٹری کی تاریخ ہے. اس آرٹیکل میں تاریخ لکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب فلمیں بننے کا رواج شروع ہوا تو ابتدائی جو فلمیں بنتی تھیں اس میں جو عورتوں کا رول ہوتا تھا وہ مرد لوگ کرتے تھے, کیونکہ عورتیں اویلیبل نہیں تھیں. جو عورتوں کا کردار ہوتا تھا وہ مرد عورت بن کر کے انجام دیتے تھے, کیونکہ عورتیں پردے پہ آنے کو تیار نہیں تھیں. ایسی عورتیں نہیں ملتی تھی جو پردے پہ آ کر کے اپنے جسم کی نمائش کریں, اپنا چہرہ بھی دکھائیں, یہ بھی گوارا نہیں تھا کسی شریف عورت کو. حتیٰ کہ جو بھانڈ مراسی قسم کے لوگ ہوتے تھے نا بھانڈ جو تبلا ابلا بجاتے تھے, وہ تک فلموں کے لیے موسیقی دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے.
آپ تاریخ پڑھیے، ہمارے معاشرے کے اندر فلم انڈسٹری کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. گانا گانے والے، جو طبلے بجانے والے، وہ فلموں کے لیے موسیقی دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. تو جو عورتوں کا رول ہوتا تھا وہ مرد عورت بن کر کے انجام دیتے تھے. تو کسی ڈائریکٹر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں، میں تو عورت کے رول کے لیے کسی عورت کو ہی کاسٹ کروں گا. تو وہ طوائفوں کے پاس گیا، جسم فروش عورتوں کے پاس، اور ان کو اپروچ کیا کہ آپ ہماری فیلڈ میں آئیں، ہم آپ کو کوئی ہیروئن کا رول دینا چاہتے ہیں. تو طوائف نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں بے حیا ہوں، جسم فروشی کرتی ہوں، لیکن اتنی بھی بے حیا نہیں ہوں. جو کچھ بھی میں غلط کام کرتی ہوں اپنے گھر کے دروازے بند کر کے، پردہ گرا کر کے کرتی ہوں. میں اتنی بے حیا نہیں ہوں کہ اپنے چہرے کی نمائش جا کر کے پردے پہ کروں. یہ حیا کا شعور ہمارے معاشرے کے اندر کتنا سال ہوا اس کو؟ ہماری فلم انڈسٹری کی تاریخ مشکل سے 100 سال کی ہے. 100 سال پہلے یہ صورتحال تھی، معاشرے کے اندر حیا کا یہ شعور تھا. 100 سال کا عرصہ گزرا ہے، دیکھیے ذہنیت کتنی تبدیل ہو گئی ہے. اب تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہر عورت ہیروئن بننے اور سیلیبریٹی بننے اور انفلوئنسر بننے کے چکر میں. یہ فتنہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ شیطان نے زنا کو اتنا گلوریفائی کر دیا ہے، اتنا مزین بنا دیا ہے کہ زنا کے لیے جو قباحت، جو گھن معاشرے کے اندر پائی جا رہی تھی، وہ ختم ہونے کے در پہ. تھوڑے بہت معاشرے کے اندر شریف دیندار لوگ ہیں جو اب بھی زنا کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ اقلیت میں ہے. ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے، ماشاءاللہ ہم لوگ ایک دینی حلقے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے لیے زنا اب بھی بری چیز ہے، پر ہم دیندار مزاج، ذہنی دینی ذہن رکھنے والے معاشرے کی مشکل سے 5% لوگ ہیں. 95% معاشرہ زنا کو برا نہیں سمجھ رہا. زنا کے قبیح ہونے کا، خاص طور پہ زنا بالرضا، رضامندی کے ساتھ زنا کے قبیح ہونے کا تصور لوگوں کے ذہن سے نکل گیا. مطلب اب معاشرہ اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ ماں کو پتا ہے کہ لڑکی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اس کا کوئی ریلیشن ہے، باپ کو بھی پتا ہے وہ خود بوائے فرینڈ سے اپنے ملا رہی ہے اپنے باپ کو. یہ تصور مسلمانوں میں تو دور، غیر مسلموں میں بھی نہیں تھا. لیکن فحاشی پھیلانے کے اس مشن میں آج شیطان اتنا کامیاب ہے کہ اس نے زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے. بے حیائی کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے معاشرے کے اندر کہ ہم میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ہم لوگ تو ماشاءاللہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم میں کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ 24 گھنٹے میں اس نے کسی نامحرم کی شکل موبائل پہ نہیں دیکھی. کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہاں، بے حیائی کو ایسا معاشرے کے اندر پھیلا دیا کہ دیندار آدمی نہیں بچ پا رہے. ہر چیز ون کلک اوے ہے. زنا کو بھی شیطان نے ون کلک اوے بنا دیا. آپ کسی یوٹیوب کھول رہے ہیں، کسی عالم دین کی تقریر سن رہے ہیں، نیچے ریکمنڈیشن میں کوئی ویڈیو آ جا رہا ہے. ریلز کا جو فتنہ ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، اور ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے، اور یہ موبائل شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے فحاشی پھیلانے کے لیے. اس گندگی کو ذہن و دماغ میں بھرا جا رہا ہے، اور بہت اللہ کا بندہ ہی ہوگا، بہت بڑا ولی ہوگا جو اس گندگی کے دور میں بھی جس نے اپنے دامن کو صاف رکھا ہوا ہے. انسان کی شہوتوں کو بھڑکا رہا ہے شیطان. اس کی جو چاہت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فطری چاہت اس کے اندر رکھی ہے، جو جنسی خواہش اس کے اندر رکھی ہے، اس جنسی خواہش کو بھڑکانے کے لیے ہر طرح کے وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے. موبائل میں زنا بک رہے ہیں، میگزینز میں زنا ہے، ہولڈنگ پہ زنا ہے، فلموں میں زنا ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے. عورت کا لباس چھین کر کے اس کو ٹنگا دیا گیا معاشرے کے اندر، اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ تمہاری آزادی ہے. ہاں، ایک عورت کا لباس چھین کر کے اور اس کو شو پیس بنا دیا گیا، اور ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہی تمہاری آزادی ہے، تم آزاد ہو. کس بات کی آزادی ہے تمہاری؟ تم کپڑے اتارنے کے لیے آزاد ہو. اس آزادی کو آزادی کہتے ہیں. مطلب میں پچھلے دنوں اسٹیشن پر تھا، کہیں سفر تھا میرا، کلیان اسٹیشن ممبئی کا بہت معروف اسٹیشن ہے، بہت کراؤڈیڈ اسٹیشن ہے. تو میں نے ہولڈنگ پہ دیکھا کہ ایک عورت بہت برہنہ حالت میں، صرف اوپر سے اس نے ٹاول اوڑا ہوا ہے اور بال کھلے ہوئے، صرف ایک ٹاول پہنا ہوا ہے، اور جیسے واش روم جیسی کوئی صورتحال ہے، اور اس سے نکل رہی ہے باتھ روم سے. تو میں نے سوچا کہ بھائی کلیان جیسے اسٹیشن پہ ایسی بے حیا تصویر لگی ہوئی ہے، تو یہ کس چیز کا اشتہار ہے؟ یہ کس چیز کا اشتہار ہو سکتا ہے؟ پہلے ہمارے یہاں معاشرے میں ممبئی کی حالت جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہولڈنگ پہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی فحش تصویر لگ جاتی تھی، ہمارے یہاں شیوسینا کے جو کارکن ہوتے تھے وہ پھاڑ دیتے تھے پوسٹر. اتنا شعور غیر مسلموں کے اندر بھی تھا حیا کا. اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیچ اسٹیشن پہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے ایک خاتون کی برہنہ حالت میں، صرف اس اوپر سے اس نے ایک ٹاول پہنا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ کس چیز کا اشتہار ہوگا؟ یہ شاید ٹاول کا اشتہار ہو.
یا اس عورت نے بال کھولے ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی شیمپو کا ایڈ ہو یا کوئی کریم وغیرہ کا ایڈ ہو, صابن کا ایڈ ہو. آخر کیا چیز ہے جس کو بیچنے کے لیے ایک عورت کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ تو نیچے میں نے دیکھا تو وہ ریئل اسٹیٹ کا ایڈ تھا. کسی بلڈر نے, یعنی ایک بلڈر کو اپنا فلیٹ بیچنا ہے تو فلیٹ بیچنے کے لیے بھی وہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ عورت کو ننگا کر دو. کیونکہ انسان کی سائیکالوجی یہی ہے نا کہ ایسی چیزیں فوراً مردوں کی نظر جو ہے نا وہ مردوں کی نظروں کو اٹریکٹ کرتی ہے. کوئی حسین سا اگر فلیٹ کا ماڈل بنا کر کے رکھ دیتا تب آدمی نہیں دیکھتا اس طرف نا. سرمایہ دار اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے عورت کو ننگا کر رہا ہے. جو ہمارے معاشرے کا کیپٹلسٹ ہے نا, اس نے اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ عورت کو ننگا کر دیا ہے, اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی یہ تمہاری آزادی, یہ تم آزاد ہو. یہ کون سی آزادی ہے؟ ہاں, ہر طرف سے انسان کی شہوت کو بھڑکانے اور انسان کی جنسی خواہش کو ابھارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف جو حلال ذریعے تھے, بھائی انسان کی فطری ضرورت ہے, جو اس کی جنسی ضرورت, اس کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے. اب اس جنسی ضرورت کو ہماری شریعت نے برا نہیں کہا. ہمارا دین الحمدللہ بہت ایڈوانس دین ہے. ہاں, یہ جو جنسی ضرورت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عیب نہیں کہتا ہے. یہ تو انسان کی فطری ضرورت ہے, اور ہمارا دین ساری دنیا کے مذاہب میں واحد ایسا دین ہے جو اس جنسی ضرورت کو پورا کرنا عیب نہیں سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فطری ضرورت رکھی ہے, بس اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا ایک دائرہ طے کر دیا ہے حلال کا. اللہ کہتا ہے یہ ضرورت پوری کرو, لیکن اس حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے. دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں امتیاز ہے اسلام کو یہ حاصل. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا, خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے. باقی دنیا کے تمام مذاہب کیا کہتے ہیں؟ خواہشات کو مارو. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ خواہشات کو کنٹرول کرو, اس کو حلال کے دائرے میں رہ کر کے پورا کرو. اسی لیے تو ہمارے دین میں الحمدللہ نکاح رکھا گیا ہے نا. دنیا کے ہر مذہب میں نکاح بری چیز ہے, اور اللہ کے قریب ہونا ہے تو عورت کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے آپ دیکھیں ہندو مذہب میں جو لوگ بہت دیندار بننا چاہتے ہیں, دینی ترقی کرنا چاہتے ہیں, وہ شادی نہیں کرتے, بال برہمچاری بن جاتے ہیں, سنیاس لے لیتے ہیں, جوگی بن جاتے ہیں, پہاڑوں میں چلے گئے, غاروں میں جا کر کے پناہ لے لی, وہیں اپنی بھکتی میں لگے ہوئے ہیں. بدھسٹوں میں آپ دیکھیں بھکشو بن جاتے ہیں, شادی نہیں کرتے, ہے نا, اپنی تپسیا میں لگے رہتے ہیں موکش کی پراپتی کے لیے. عیسائیوں میں دیکھیں آپ پادری شادی نہیں کرتے, نرس شادیاں نہیں کرتی. ہر مذہب کہتا ہے نکاح کرنا بری چیز ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نکاح کرنا اچھی چیز ہے. ہر مذہب کہتا ہے عورت سے بندہ اللہ تعالیٰ, عورت اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر دیتی ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ عورت اللہ تعالیٰ کو بندے کے قریب کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين, بندہ جب نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. ہمارا دین اتنا ایڈوانس دین ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. اس سے ایڈوانس کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ میں ایک سناتنی میرے ساتھ تھا, اس نے کہا کہ بھائی اسلام جو ہے نا وہ بہت بھوکا سوکھا دین ہے, اس میں رومانس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی رومانس ہے اگر تمہاری مراد وہ والی رومانس ہے جو آپ کے یہاں غاروں میں بعض تصویریں ملتی ہیں, تو اس طرح کا رومانس تو نہیں ہے. اجنتا ایلورا کے جیسے غاروں میں جو تصویریں بنی ہوئی, وہ والا رومانس تو اسلام میں نہیں ہے. باقی اسلام میں جتنا رومانس کا گنجائش ہے اتنا تو سوسائٹی بھی اجازت نہیں دیتی. ہاں, اسلام میں جتنی رومانس کی گنجائش ہے اتنا سماج نہیں برداشت کر پاتا ہے اس رومانس کو. اسلام میں تو اتنا اسکوپ ہے کہ آدمی ایک عورت سے رومانس کرے, نہیں اس کا رومانس کے تقاضے پورے ہو رہے, 2 کر لے, 3 کر لے, 4 کر لے. اتنا ایڈوانس اور کیا جی, اس سے زیادہ ایڈوانس ابھی تک ہمارا سماج اتنا ہی ایڈوانس ہو پایا جتنا اسلام ایڈوانس ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی خواہش رکھی ہے, پہلا جو شریعت کا تقاضا یہ کہ بھائی ان جنسی خواہشوں کو ابھارا نہ جائے. وہ چیزیں جو جنسی خواہشات کو ابھارتی ہیں شریعت نے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے. فحاشی کو پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوسری طرف کیا کیا ہے؟ اس جنسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے, نکاح کا. جلدی نکاح کرنا, آسانی سے نکاح ہو جانا, زیادہ نکاح ہو جانا, حلال راستے کھولے گئے تاکہ حرام راستے بند ہو. شیطان آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو جنسی خواہشات کو ابھار رہے ہیں, دوسری طرف جو اس کے حلال راستے تھے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے. نکاح کو معاشرے کے اندر اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے کہ آدمی کے پاس اپنی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے. اور جب یہ پوری مشین چلتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جب جنسی خواہشات کو ابھارا جائے گا تو ہر آدمی کے لیے
اگر اس کے لیے حلال راستے بند ہیں تو ہر آدمی کے لیے آپشن نہیں ہوتا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں ریپسٹ پیدا ہو رہے ہیں. ہاں یہ جو جب کوئی ریپ کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا چلاتا ہے کہ ریپسٹ کہاں سے آ گئے. بھائی یہ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، یہ ریپسٹ پیدا کرنے کے کارخانے ہیں. ریپسٹ یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ ریپسٹ لوگوں کا پروڈکشن ہاؤس ہے ہمارا میڈیا. یہ چیخ رہے ریپسٹ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ ریپسٹ آپ پیدا کر رہے ہیں. نیوز چینل تک کے محفوظ نہیں ہے. مطلب آپ فلموں کی اور ویب سیریز کی کیا بات کریں، الگ الگ طرح کے ایپس ہو تو ابھی ہماری حکومت کے دماغ میں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی کہ ایسے فحش ایپ پر پابندی لگائی گئی. پچھلے دنوں خبر آئی. ورنہ ایپس سے لے کر کے ویب سیریز تک ہر چیز تو بھڑکا رہی ہے شہوتوں کو. اور یہ جب شہوتیں بھڑکتی ہیں تو آدمی بدکاری کے راستے پہ جاتا ہے. اور بدکاری اور زنا جب معاشرے کے اندر ہوگا تو صرف زنا بالرضا نہیں ہوگا، ریپ بھی ہوگا. آپ دیکھیں جتنے ریپ کیسز ہوئے ہیں، ابھی یہ کلکتہ کے ریپ کیس کا معاملہ آیا تھا، باقاعدہ رپورٹ آئی جب اس مجرم کو پکڑا گیا اور تفصیلات معلوم کی گئی، پتہ چلا اس نے شراب پی تھی، پورن ویڈیو دیکھا تھا اپنے موبائل میں. پھر کسی طوائف کے پاس گیا، اس کا دل نہیں بھرا، آیا کالج میں ایک معصوم سی طالبہ کو ریپ کیا، اس کو قتل کر کے بھاگ گیا. ہم لوگ ریپ کے خلاف تو آواز اٹھا رہے، بس اس ریپ کے پیچھے جو چیزیں، شراب، پورن انڈسٹری، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی حکومت. ہاں اصل بیماری کی جڑ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی. معاشرے کے اندر فحاشی کو پھیلانے کے لیے جو اسباب اس وقت کام کر رہے ہیں، جب تک ان اسباب کو روک نہیں لگایا جائے گا تب تک کہ یہ جرائم ختم معاشرے کے اندر نہیں کیے جا سکتے. ایسا کوئی ریپ کا کیس ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے حلقوں سے آواز آتی ہے کہ بھئی اسلام میں بھی جو بلاکار کی سزا ہے وہی سزا ہندوستان میں بھی ہونی چاہیے. ہینگ دا ریپسٹ، ریپ کرنے والے کو پھانسی چڑھا دو. اور ہم کو خوشی بھی ہوتی ہے الحمدللہ کہ بعض مرتبہ بہت ایکسٹریم جو رائٹ ونگ کے ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ بھی بعض مرتبہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اسلام والی، سعودی عرب والی سزا ہونی چاہیے ریپسٹ کے لیے، سر قلم کر دو اس کا. اور ہم کو سن کر کے اچھا لگتا ہے. لیکن اسلام نے معاشرے کو فحاشی سے بچانے کے لیے صرف ایک قانون نہیں رکھا ہے. قانون تو بہت بات کی چیز ہے. اسلام معاشرے کو بدکاری سے، زنا سے بچانے کے لیے قانون بنایا ہے، پر قانون سب سے لاسٹ سٹیپ ہے. اسلام قانون بنانے سے پہلے نظام بناتا ہے اور نظام بنانے سے پہلے ذہن بناتا ہے. پہلے ذہن بناتا ہے، پھر نظام بناتا ہے، پھر آخری درجے میں جا کر کے قانون بناتا ہے. صرف قانون بنا کر کے، سخت سزائیں رکھ کر کے معاشرے سے جرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے معاشرے کو اگر فحاشی اور بے حیائی سے بچانا ہے تو پہلا کام یہی کرنا پڑے گا کہ پہلا کام ذہن سازی پر کرنا پڑے گا. پہلے ذہن بنایا جائے گا، پھر نظام بنایا جائے گا. یہ ترتیب سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے سیدھا نظام کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام پہلے ذہن تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے. یہ جو سلفی نقطۂ نظر ہے اور تحریکی نقطۂ نظر ہے، اس کا سب سے بنیادی فرق یہی ہے. سلفی آئیڈیالوجی اور جو تحریکی آئیڈیالوجی ہے، اس کا بنیادی فرق. تحریکی آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے؟ نظام بدل دو، حکومت تبدیل کر دو، خلافت الہیہ آ جائے، حکومت الہیہ آ جائے. نظام کی تبدیلی جب تک ذہن کی تبدیلی نہ ہو، نظام کی تبدیلی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. پہلے ذہنوں کو تبدیل کرنے پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج انقلاب ہے نا، ہمارے تحریکی احباب کو انقلاب لفظ بہت اچھا لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج انقلاب ہے، اس منہج انقلاب کی شروعات نظام کی تبدیلی سے نہیں ہوئی تھی، ذہن کی تبدیلی سے ہوئی. اللہ کے رسول نے پہلے ذہنوں کو تبدیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آتے ساتھ نظام کی تبدیلی کے لیے شروعات کر دی کہ بھائی 10 15 20 لوگ تو ہو چکے تھے. حضرت عمر کے ساتھ پلاننگ کرتے کہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ ابو جہل کو کڈنیپ کر کے اس کو ختم کر دینا ہے. ہاں ابو لہب کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، کسی طرح سے حکومت اور اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کی شروعات ذہنوں کی تبدیلی سے کی. پہلے ذہن تبدیل کیا جائے گا. جب ذہن تبدیل ہو جائیں گے تو نظام خود بخود تبدیل ہو جائے گا. اگر آدمی یہ سوچے کہ میں نظام تبدیل کر دوں، بھائی لوگ بگڑے ہوئے ہو نا، ان پہ کتنا بھی صالح نظام لے کر کے آ جائیں، بگڑے ہوئے لوگ بہترین سے بہترین نظام کو تبدیل کر دیں گے. اسی لیے انقلاب کی شروعات باہر سے نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا مطلب ایک ایکسٹریم جو مولانا وحید الدین خان صاحب وغیرہ کی کہ نظام کی بات ہی نہیں کرنی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نظام تبدیل نہیں ہونا چاہیے، پر نظام کی تبدیلی ذہنوں کی تبدیلی سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اندر سے لوگوں کو تبدیل کیا.
جب معاشرہ اندر سے تبدیل ہو جائے گا، صالح ذہن کے افراد پیدا ہو جائیں گے دعوت کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، پھر یہ صالح لوگ جب تبدیلی لائیں گے تو یہ تبدیلی پائیدار ہوگی. صرف نظام تبدیل کر کے معاشرے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذہنوں کو تبدیل کیا، اندر سے لوگوں کا تزکیہ کیا. معاشرے کو اگر صاف کرنا ہے تو اس صفائی کی شروعات باہر سے نہیں ہوگی، اوپر سے نہیں ہوگی کہ پہلے حکومتی اداروں کو ہی ختم کر دیا جائے. اس تبدیلی کی شروعات نیچے سے ہوگی، اندر سے ہوگی. ذہن اور قلوب کو تبدیل کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا، نفس کا تزکیہ کیا جائے گا، اور اچھے صالح افراد معاشرے کے اندر پیدا کیے جائیں گے. بے حیائی سے بھی اگر معاشرے کو بچانا ہے تو پہلا کام لوگوں کے ذہن و دماغ پہ کرنا پڑے گا. یہ معاشرے میں جو فحاشی پھیلی ہے نا، شیطان نے ایسا نہیں کہ نظام اپنے ہاتھ میں لے کر کے لوگوں کو بگاڑ دیا، شیطان نے پہلے ذہنوں کو تربیت کے ذریعے سے بگاڑا ہے. تو ذہنوں کو، دلوں کو، دماغ کو پاک کرنا ضروری ہے. معاشرے سے اگر بے حیائی بچانی ہے تو ذہنی تربیت کی ضرورت ہے، اور ذہنی تربیت میں سب سے پہلے وہ چیز جو معاشرے کو بے حیائی سے بچاتی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، تقویٰ. یہ سارا جو نظام ہے عبادتوں کا، یہ جو دروس کا نظام ہے، خطبے کا نظام ہے، یہ جو تربیت ہو رہی ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا. اور دل کے اندر اگر تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو یہ تقویٰ سب سے پاورفل چیز ہے جو بندے کو بے حیائی سے بچاتی ہے، زنا سے بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز آدمی کو فحش اور منکر کاموں سے بچاتی ہے. آپ نماز کی پابندی کریں، آپ کی نماز آپ کو بے حیائی کے راستے پہ نہیں چلنے دے گی. روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. اللہ نے یہ روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. بھائی جو بندہ روزے میں کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ اپنی سگی بیوی ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کے قریب نہیں جا رہا، تو روزہ ہی ٹرین کرتا ہے نا کہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہے ہو تو کسی غیر عورت کے قریب کیسے جا سکتے ہو اللہ کے ڈر سے. حج کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرے یہ دل کا تقویٰ ہے. احرام کی حالت میں آپ کو تربیت دی جاتی ہے، آپ کی بیوی ہے، احرام کی حالت میں آپ اس کے قریب نہیں جا رہے. جب اللہ کے ڈر سے آپ کو حلال سے روکا جا رہا ہے اور ایک بندے کی تربیت ہو گئی اللہ کے ڈر سے میں حلال کے قریب نہیں جا رہا ہوں تو حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ جمعہ کے خطبے، یہ علماء کی محفلیں، یہ تربیت کا سارا نظام، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا. دل میں اگر تقویٰ آ گیا تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ معاشرے میں کیسا بگاڑ ہے. آپ کے دل کا تقویٰ بدترین قسم کے معاشرے میں بھی آپ کو بچا لے گا گناہوں سے. دل میں اگر تقویٰ ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ انڈیا میں کہ امریکہ میں، لاس ویگاس میں کہ گوا میں، آپ کا دل کا تقویٰ آپ کی حفاظت کرے گا. سب سے بڑی چیز جو انسان کو بدکاری سے، زنا سے، بے حیائی سے بچاتی وہ یہی ہے. اور تاریخ میں ہوا ہے نا، کسی شخصیت کا نام بتائیے جو اللہ کے ڈر سے، زنا سے بچ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام. ان کو تو صرف دعوت نہیں تھی، ان کو تو دھمکی دی. ہاں، ڈرایا جا رہا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ بدکاری کرو یا جیل میں جانے کو تیار ہو جاؤ. اس سے بگڑا ہوا معاشرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک عورت نہیں، پوری مصر کی عورتیں پیچھے پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ سے دعا کی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ جس زنا کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس میں پڑ کر کے اپنے دامن عفت کو داغدار کرنے سے بہتر تو یہی ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. جیل میں چلا جانا گوارا ہے لیکن زنا سے اپنی پاک دامنی کو گندا کرنا گوارا نہیں ہے. یہ تقوی کی طاقت ہے. تقوی جب دل کے اندر آتا ہے نا تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرے کا بگاڑ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے دلیل نہیں بنے گا. کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیدا تو اللہ تعالیٰ میں کیا کر سکتا تھا؟ کالج کا ماحول تو ایسا ہی تھا، یونیورسٹی کا ماحول تو ایسا تھا. معاشرے کا بگاڑ آپ کے لیے دلیل نہیں بنے گا. دل کے اندر تقوی ہو، بگڑے سے بگڑے معاشرہ صالح آدمی کو خراب نہیں کر پاتا ہے. مصر کے ایک دودھ بیچنے والے کا واقعہ کئی علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، صبح صبح گھروں میں دودھ پہنچاتا تھا. تو ایک گھر میں وہ پہنچا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. گھر سے خاتون کی آواز آئی کہ بھائی میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے دودھ لینے والا، ایسا کریں آپ گھر کے اندر داخل ہو کر کے دودھ رکھ دیں. شریف آدمی تھا، سمجھ نہیں پایا. گھر کے اندر داخل ہوا دودھ رکھنے کے لیے، عورت نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور کہا اب میرے ساتھ بدکاری کرو نہیں تو میں چلاؤں گی کہ تم میری عزت لوٹنے کے لیے آئے ہو. پھنس گیا آدمی، کیا کر سکتا تھا؟ ہاں، دھمکی ہے، اپنی جان بچائیں یا اپنی عزت بچائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم جو بول رہی ہو اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس وقت میرے پیٹ میں درد ہے،
مجھے بیت الخلا جانا ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، میں اس سے فارغ ہو کر کے آ جاؤں، تمہارے گھر میں کہاں بیت الخلا ہے بتا دو، پھر میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ۔ تو وہ گیا بیت الخلا میں۔ پہلے بیت الخلا میں وہ غلاظتیں جمع رہتی تھیں، وہ گندگی اس نے اٹھائی بیت الخلا سے اور اپنے جسم پہ لگا لیا، اور آ گیا عورت کے سامنے کا، لو میں تمہارے لیے تیار ہو، کیا کہوں، کر لو اپنی ضرورت پوری۔ عورت گن کھا گئی، اس نے دروازہ کھولا، کہ بھاگو یہاں سے۔ جس آدمی کو اپنی عزت بچانی ہوتی ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے اپنی عزت بچانے کی، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، وَمَن يَسْتَعْفِفْ، اللہ نے فرمایا جو عفت بچانے کے لیے کوشش کرے گا، يَعِفُّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو عفت اور پاکدامنی عطا فرمائے گا۔ اپنی نیتوں کو اس لیے خالص رکھیے، یہ مت بولیے کہ زمانہ ایسا خراب ہے۔ معاشرے کی خرابی آپ کی خرابی کے لیے جواز نہیں بن سکتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نا، دیکھیے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کیا نام بھائی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، بڑے تندرست اور طاقتور تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام دیا کہ جو مکہ کے مسلمان اسلام لے آئے ہیں اور ان کو قید کر دیا گیا ہے، ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو چھڑا کر کے لے آئیں۔ ہاں نہیں، حنظلہ نہیں، بہرحال صحابی تھے۔ تو وہ گئے، وہ گئے ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے مکہ سے، مدینہ سے مکہ، اور ان کی ایک معشوقہ تھی زمانے جاہلیت کی، عناق نام تھا، خاتون کا نام مجھے یاد ہے، عناق۔ تو وہ عناق نے سایہ دیکھ کر کے پہچان لیا، سایہ دیکھ کر کے پہچان لیا، کیا مرحبا، آج کی رات بت عندنا، آج کی رات ہمارے ساتھ گزاریے۔ تو انہوں نے کہا عناق میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب اس زنا کی اجازت میرا دین مجھ کو نہیں دیتا۔ کہا نہیں کرو گے زنا، چلاؤں گے، چلانا شروع کر دیا کہ مکہ والو دیکھو تمہارے فوجی کو، تمہارے قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا یہ بندہ۔ بھاگے بیچارے، بھاگتے بھاگتے جا کر کے ایک جگہ چھپ گئے، پیچھے سے مکہ والے ڈھونڈنے کے لیے آئے لیکن ملے نہیں۔ جو آدمی جب تقویٰ انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے نا، وہ بڑے سے بڑے گناہ سے بچا جاتا ہے۔ اس لیے میں بولتا ہوں نا، آج کے دور کا اللہ کا ولی اگر دیکھنا ہونا، اس نوجوان کو دیکھو جو کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور اس نے اپنی پاکدامنی کو داغدار نہیں ہونے دیا ہے۔ اللہ کا ولی ایسا بندہ، ہاں مرثد، ہاں ابو مرثد الغنوی، ابو مرثد الغنوی ان کا نام ہے۔ تو یہ اللہ کا بندہ ولی ہے، جو ایسے میں سمجھتا ہوں ہم لوگ مولوی الحمدللہ، ہمارے ارد گرد جو حلقہ ہے وہ دیندار لوگوں کا حلقہ ہے، ہم کو اتنے فتنوں کے اتنے حملے نہیں ہیں، لیکن وہ نوجوان جو فتنوں کی اس دور میں کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، اور چاروں طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں، اور محض اللہ کے خوف سے وہ بچ رہے ہیں۔ اس کو زنا کی دعوتیں، اس کے لیے زنا بہت آسان ہے، لیکن کون سی چیزیں جو اس کو زنا سے روک رہی ہے؟ باہر کا خوف نہیں، اندر کا خوف۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ تم اپنا نطفہ کسی ایسی عورت کے رحم میں ڈالو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس کو جنت جانا ہے اس کو یہ مرحلہ تو پار کرنا پڑے گا، چاہے عورت ہو یا مرد۔ جنت جانے کے لیے یہ آزمائش، اس سے تو گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے عورتوں سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ دنیا میں ہمارے لیے عورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خلیلۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا، یہ دنیا بہت سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ اس دنیا میں تم کو بھیجنے والا ہے۔ وینظر کیف تعملون، تو اللہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ نے تم کو بھیجا ہے تاکہ تمہارے عمل پر نگرانی رکھے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو دنیا سے بچو، خاص طور پہ عورتوں سے بچو۔ سب سے شدید ترین فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اور جنت جانے کے لیے اس آگ میں جلنا ہے آپ کو۔ یہ فتنہ آج کے دور میں اور شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2-3 مقامات پہ بتایا کہ کون لوگ اللہ کے بندے ہوئے جو جنت میں جائیں گے، اور ان مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو شرطیں رکھی جنت میں جانے کے لیے، اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور اس کامیابی کی صفتیں بیان کی کامیاب ہونے والوں کی، اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ جنت جانا ہے تو یہ آزمائش پر اترنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا
من اضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، جو مجھے گارنٹی دے گا اپنی دانتوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، وما بین رجلیہ اور اپنے پیروں کے درمیان دو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی کوئی گارنٹی دیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اور مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی، یہ فتنہ عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ ایما امرأۃ صلت خمسہا، ہر وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، صامت شہرہا رمضان کا روزے رکھے، واطاعت بعلہا اور شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، نماز، روزہ، شوہر کی اطاعت اور پاک دامنی، 4 کام اگر عورت کر لے گئی اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے داخل ہونا جائے داخل ہو جائے۔ پہلا کام اس لیے معاشرے میں ذہنی تربیت پر کرنا ہے، ہمارے خطبوں میں، ہمارے دروس میں، عبادتوں کے ذریعے سے تقویٰ دل کے اندر پیدا کرنا۔ تربیت میں ٹائم بتا دیجیے گا شیخ مجھے جب ہو جائے تو، موضوع بہت طویل ہے، مکمل نہیں ہو پائے گا، آپ بتا دیجیے گا جب وقت ہو جائے تو۔ ذہنی تربیت میں بے حیائی سے معاشرے کو بچانے کے لیے دوسرا کام یہ کیا گیا ہے کہ معاشرے کے مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں یا بے حیائی کی، بے پردگی کی بات کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے پردہ تو عورتوں کا موضوع ہے، نہیں۔ معاشرے میں آج اگر بے پردگی ہے تو اس بے پردگی کے پہلے ذمہ دار معاشرے کے مرد ہیں۔ معاشرے کی بے پردگی اصل میں معاشرے کے مردوں کی دیوسیت کی علامت ہے۔ جس معاشرے میں مرد جتنا دیوس اور بے غیرت ہوگا عورتیں اتنی ہی بے پردہ ہوں گی۔ عورتیں تو بھائی ہر معاشرے کے اندر عورتیں ہمیشہ مردوں کے تابع ہو کر کے رہتی ہیں، عورتیں ویسی رہتی ہیں جیسے مرد ان کو رکھتے ہیں۔ جس گھر کے اندر عورت بے پردہ ہے اس گھر کا مرد دیوس ہے۔ بیٹی اگر بے پردہ ہے باپ دیوس ہے، بیوی اگر بے پردہ ہے شوہر دیوس ہے، بہن اگر بے پردہ ہے اس کا بھائی دیوس ہے۔ اللہ نے عورتوں کو پردہ دینے سے پہلے مردوں کو غیرت سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اللہ غیرت والا ہے اور ایمان والے بندے کو بھی غیرت ہونی چاہیے۔ آپ اگر ایک باپ ہیں آپ کو غیرت ہونی چاہیے اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کیسا لباس پہن کر کے گھر سے باہر جا رہی ہے، کن لوگوں سے رابطے میں رہ رہی ہے۔ میری بیٹی بول کر تو جا رہی ہے کہ میں اسکول جا رہی ہوں، کالج جا رہی ہوں، گھر سے نکل رہی ہے، کالج اسکول پہنچ رہی ہے یا کسی ہوٹل میں پہنچ رہی ہے۔ ہاں کتنے کیسز آپ کے کانپور سے، لکھنؤ سے، الگ الگ علاقوں سے آتے ہیں، مسلم لڑکیاں ہوٹلوں میں پکڑی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کسی کی بچی، یہ بھی گھر سے یہ بول کر کے نکلی ہے میں کالج جا رہی ہوں، یونیورسٹی جا رہی ہوں، میں کوچنگ کلاس جا رہی ہوں۔ باغیرت باپ، میں نہیں کہہ رہا لڑکیوں پر شک کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا لڑکیوں پر شک کریں، لیکن اپنے اعتماد کی وجہ سے اس کو ایسی آزادی نہ دیں کہ اس کو دی ہوئی آزادی اس کے لیے فتنہ بن جائے۔ بھروسہ کریں پر بھروسے میں ایسی آزادی مت دیں کہ آپ کی دی ہوئی آزادی اس کے دین کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کی پاک دامنی کے لیے فتنہ بن جائے۔ نظر رکھیں، باپ نگراں، میں نہیں کہہ رہا تعلیم کے دروازے بند کر دیں، تعلیم دلائیں پر ایسی تعلیم مت دلائیں جو اس کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے بلکہ اس کے دین کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہ عشق و محبت کے جال جو پھیلائے گئے ہیں اس میں بعض مرتبہ بہت سارے غیر مسلم اپنے عشق کے جال میں پھیلا کر کے ایک لڑکی سے صرف اس کی عزت نہیں چھینتے، اس کا دین بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ جو ارتداد کے کیسز اتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ عشق و محبت کے افسانے۔ باپ اگر باغیرت ہے اس کو اپنی بیٹی کی نگرانی کرنی ہے۔ بیٹی نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلی ہے تو نقاب پہن کر کے پہنچتی بھی کہ نہیں پہنچتی ہے۔ میں نے کتنے کیسز دیکھے، میرا کئی سالوں تک کے ممبرا سے کرلا، ہماری ممبئی کے 2 اسٹیشن ہیں، آدھے 40 منٹ کا راستہ ہے، 10 مرتبہ میں نے کیس دیکھا۔ ہمارے یہاں جو فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے اس میں لیڈیز کمپارٹمنٹ دکھائی دیتا ہے جینٹس کمپارٹمنٹ سے، 10 مرتبہ میں نے دیکھا ممبرا ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، لڑکی نقاب پہن کر کے چڑھی ٹرین میں، جیسے ٹرین میں پہنچی نقاب اتر گیا، بیگ میں چلا گیا۔ آپ اگر ایک مسلمان باپ ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں لڑکی نقاب پہن کر کے نکل رہی ہے تو جہاں پہنچنا ہے وہ نقاب پہن کے پہنچ بھی رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ بھائی ہیں تو آپ کی ذمہ داری، آپ شوہر ہیں باغیرت دیوس نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری کہ دیکھیں کہ جو شرعی تقاضا ہے نقاب کا وہ آپ کی بیوی پورا کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے، آپ کی بہن پورا کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے، آپ کی بیٹی پورا کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے۔ اور مسئلہ صرف نقاب کا نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا نقاب پہنا جا رہا ہے اس پر خود ایک نقاب کی ضرورت ہے۔ ہاں نقاب کا مقصد کوئی یونیفارم نہیں ہے کہ ایک یونیفارم عورت کو ڈال لینا ہے بلیک کلر کا بس،
نقاب کا مقصد کیا ہے؟ خوبصورتی کو چھپانا ہے نا. نقاب کا مقصد کیا ہے؟ زینت کو کم کرنا، زینت کو چھپانا. اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. اور اس زینت کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے؟ چادر ڈالو اپنے اوپر. ہمارے معاشرے میں جس طرح کا نقاب پہنا جا رہا ہے یہ زینت کو چھپانے کے بجائے اور بڑھا دے رہا ہے. ہاں، کالے برقعے کو بھی فتنہ تازہ کہیے، اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. آج ہمارے معاشرے میں پردے کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پردہ نہیں، یہ پردے کا جنازہ ہے. جیسا نقاب پہنا جا رہا ہے اس پر ایک اور نقاب کی ضرورت ہے. بھائی نقاب کا مقصد کیا تھا؟ عورت کا حسن چھپانا ہو. یہاں تو بدصورت عورت نقاب پہن کر کے خوبصورت ہو جا رہی ہے، ہاں، بوڑھی پہن کر کے جوان ہو جا رہی. یعنی وہ ایک میگزین نکلتی تھی حیدرآباد سے، شگوفہ، اس میں ایک شاعر نے جو ہے نا ایک نظم لکھی تھی. ویسے تو وہ خیالی نظم ہے لیکن ہمارے معاشرے کی حقیقت کی عکاس ہے. اس نے نظم، لمبی نظم تھی کہ بھائی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہو کر کے بازار گیا تو وہاں ایک نقاب پوش خاتون کو دیکھ کر کے میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا تو میں نے اس کا پیچھا کیا. ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اسٹاکنگ کرنے والے. تو بھائی میں تو فریفتہ ہو گیا اور وہ عورت جہاں جہاں جا رہی تھی میں پیچھے پیچھے بہت دور تک اس کے پیچھے گیا اور اس عورت کو احساس ہو گیا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. تو اس نے مڑ کر کے اور پھر اپنا نقاب اٹھایا. تو شاعر کہتا ہے کہ رخ سے اٹھا نقاب تو واللہ ڈر گئے. ہاں، ایسے ڈرے کہ خوف سے بے ہوش پڑ گئے. اور آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی. پیرانہ سال یعنی بوڑھی عورت. ہاں، پیر کہتے ہیں نا بوڑھے کو. آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی، لیکن زباں کے زور میں وہ با کمال تھی. بولی کہ چھیڑا کیوں مجھے، کیوں روکے راستے، اپنے ہی واسطے یا پھر ابا کے واسطے. ہاں، کہنے کو تو یہ ایک مزاحیہ نظم ہے لیکن کیا یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں نقاب پہن کر کے بوڑھی عورت جوان ہو جا رہی ہے؟ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے دین کی تو جائیں، اور اگر آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی بیٹی ایسا نقاب پہنتی ہے آگ لگا دیجئے اس کو. نقاب میں سادگی رکھیں. ایک مومن مرد شوہر ہوتا ہے تو باغیرت ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے تو باغیرت ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے تو باغیرت ہوتا ہے. کس درجے کی غیرت ہوتی ہے ایک بھائی کے اندر؟ ہاں، آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی کچھ مناسک چھوٹ گئے تھے نا حجۃ الوداع میں، ناپاک ہو گئی تھیں وہ. تو جب وہ پاک ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ لے جاؤ عائشہ کو، اور جو ان کے مناسک چھوٹے وہ حرم کے جو حدود ہیں اس کے باہر سے آئیں اور اپنے مناسک ادا کر لیں احرام باندھ کر کے. تو وہ حضرت عائشہ کو لے کر کے نکلے. حضرت عائشہ نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا. جب آبادی ختم ہو گئی، سنسان راستہ آ گیا، تو انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھا لیا کہ بھئی اب نقاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو آبادی ختم ہو چکی ہے، سنسان علاقہ ہے، کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہ اونٹ کو مارنے والا سوٹا ہاتھ میں لیا ہوا تھا، مارا اس سے پیر پہ. کہا چہرے کو ڈھکو. کہا یہ تو سنسان علاقہ ہے. حضرت عبد الرحمن نے کہا نہیں، میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ کسی سنسان علاقے میں بھی تم چہرہ کھول کر کے چلو. ایسی غیرت ہونی چاہیے ایک بھائی کے اندر. اچھا، ہمارے معاشرے میں بھائی کے اندر، باپ کے اندر تھوڑی بہت غیرت ہے. سب سے بڑا بے غیرت اور دیوس جانور ہے معاشرے کا شوہر. سب سے بڑے دیوس. بھائی کو تھوڑی بہت غیرت آ جاتی ہے اپنی بہن کو لے کر کے، کوئی غیر پر دیکھے تو اس کی غیرت کی جو وہ نفس ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے. باپ کو بھی بہن کو لے اپنی بیٹی کو لے کے تھوڑی غیرت ہے. سب سے بڑا دیوس ہے شوہر. وہ شادی کے پہلے دن سے اس کی دیوسیت شروع ہو جاتی ہے. شادی کا دن ہے، اسٹیج سجایا ہوا ہے، بغل میں اپنے دلہن کو سجا دھجا کر کے ہزاروں کا میک اپ لگا کر کے کھڑا کر دیا. اور یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مسجدوں کے ذمہ داروں کے گھروں میں ایسی شادیاں میں نے دیکھی ہیں. سجا دھجا کے کھڑا کر دیا ہے، کوئی سیگریگیشن نہیں ہے. عورت بھی آ رہی ہے، مرد بھی آ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی بیوی کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بے غیرت، اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. بھائی مرد کتنا بھی شریف ہو، عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے وہ؟ ہاں، دینداری کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان کی شہوت ختم ہو گئی. دیندار آدمی بھی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کوئی نظر جو نامحرم عورت پر پڑے وہ شریف نظر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا ہی نہیں. یہ جو لوگ بہت سارے لڑکے بولتے ہیں نا میری محبت بہت پاکیزہ ہے، کوئی محبت پاکیزہ نہیں ہوتی ہے. ہاں، محبت جو شریعت کی حدود کے باہر وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی نہیں بنائی ہے. یہ بے غیرت ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ میری بیوی کو لوگ کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں.
وہ کیمرہ مین بلائے جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کے کافر مشرک بے دین، وہ فوٹو لے رہے ہیں بیوی کو الگ الگ اینگل سے، اٹھا کے بٹھا کے لٹا کے، جتنے اینگل سے وہ دیکھ لیتا ہے زندگی بھر شوہر اتنے اینگل سے نہیں دیکھ پاتا اپنی بیوی کو۔ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو شوٹ کا جو ہے نا وہ امیج چل رہی تھی پاکستان کا، وہ دلہن کو لٹایا ہوا ہے لہنگا پھیلا کر کے، اور اوپر سے یہ کون سا اینگل ہوتا ہے فوٹو لینے کا؟ ہاں اتنی بے غیرت، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے بھائی۔ ہاں یہ خوش ہے، یہ لڑکے بیچارے ہمارے معاشرے کے زیادہ دیر شادیاں ہو رہی ہیں نا، 25 سال 30 سال کے ہو جا رہے ہیں تب جا کر کے دلہن ملتی ہے، ان کو لگتا ہے ہم کو جو مل گیا وہ کسی کو نہیں ملا، تو اس کو سجا دجا کر کے ایک دم ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے نکلتے دکھانے کے لیے لوگوں کو، یعنی اتنا شو آف کا زمانہ ہے کہ لوگوں نے بیویوں کو بھی شو آف کا ذریعہ بنا لیا ہے، بیویاں بھی دکھا رہے ہیں، آدمی بڑی بائک لیتا ہے تو دکھاتا ہے، iPhone 17 خریدتا ہے تو دکھاتا ہے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے جس کو خوبصورت بیوی مل گئی ہے وہ سوچ رہے ہیں میں کیسے دکھاؤں کہ میری بیوی خوبصورت ہے، کچھ نہیں اس کا بس چل پا رہے، ہنی مون پہ جا رہے ہیں، فوٹو لے کر کے لگا رہے اسٹیٹس پہ انسٹاگرام پہ، ہاں بہت دیندار ہے تو چہرے پہ ایموجی لگا کر کے ڈال دے رہے ہیں، کچھ نہیں دکھا پا رہے تو ہاتھ ہی دکھا دے رہے ہیں۔ بھائی تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کو کوئی دیکھے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دی ہے، جاؤ، شریعت حلال میں انجوائے کرنے سے نہیں روکتی ہے، جاؤ ہنی مون خود انجوائے کرو نا، دوسروں کو بھی انجوائے کروا رہے ہو، کیوں چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیوی کا ناخن بھی کوئی کیوں دیکھے؟ ہاں تمہاری بیوی کا ناخن بھی کوئی کیوں دیکھے؟ کیوں چاہتے ہو کہ تمہارے لوگوں کو پتا چلے کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے؟ ایک شوہر کتنا باغیرت ہونا چاہیے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنا خواب بیان کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے ایک حسین سا محل دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس خوبصورت محل کے باہر ایک حور وضو کر رہی ہے، تو مجھے لگا کہ یہ میرا محل ہے اور یہ میری حور ہے، تو میں نے پوچھا فرشتے سے یہ کس کا محل ہے اور یہ کس کی حور ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے اور یہ حور حضرت عمر کی حور ہے، سفید سا محل ہے اور باہر ایک حور وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا عمر جیسے ہی میں نے تمہارا نام سنا تھا میں نے اپنی نظریں پھیر لی تھی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ ہاں ایک مسلمان اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ دنیا کی بیوی تو دور، اس کی غیرت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ جنت کی حور کو بھی کسی کی نظروں نے آلودہ کیا ہو۔ یہ غیرت ہونی چاہیے ایک معاشرے میں، ایک مومن کے اندر، ایک شوہر کے اندر، کہ میری بیوی کا ناخن بھی کوئی کیوں دیکھے گا۔ جب شوہر کے اندر غیرت ہوگی تو عورتیں پردہ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ، شوہر بھی غیرت، اس کو فرق نہیں پڑتا اس کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، موبائل دیا ہوا ہے، عورتیں کس سے بات کر رہی کس سے بات نہیں کر رہی ہیں۔ تو مردوں کے اندر غیرت پیدا کرنا بہت ضروری ہے، یہ دوسرا کام تربیت میں اللہ نے کیا ہے۔ اور تیسری تربیت عورتوں کی گئی ہے کہ عورتوں کے اندر حیا پیدا کرے، ٹھیک ہے، عورتوں کو باحیا بنایا گیا ذہنی تربیت میں، یعنی اسلامی معاشرے کے اندر۔ میں ایک ٹائم میرا ہو گیا، ایک مثال بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مسلمان عورت کتنی باحیا ہونی چاہیے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت فاطمہ نے ایک مرتبہ حضرت اسماء سے، اسماء بنت ابی بکر، ان سے کہا کہ اسماء یہ جو مدینہ میں عورتوں کی وفات کے بعد ان کو قبرستان لے جانے کا طریقہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، کہ دیکھو عورتوں کو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، عورت مر گئی تو اس کو کفن پہنایا گیا، کفن کو چارپائی پر رکھ دیا گیا، اور چارپائی پر کفن مطلب لاش رکھنے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد لاش کے اوپر چادر اڑا دی گئی۔ چادر صرف عورتوں کی کفن لاش پر اڑائی جاتی، مردوں کی لاش پر چادر نہیں اڑائی جاتی تھی، عورتوں کی لاش پہ چادر اڑائی جاتی تھی، تو کوئی تابوت تو ہوتا نہیں تھا۔ اب جب وہ لاش کو اٹھایا جاتا تو ساری نظریں لاش پر ہوتی تھی نا، تو کہا حضرت فاطمہ نے کہ اسماء مجھے بہت حیا آتی ہے کہ میرا جنازہ اس طرح سے لے جایا جائے کہ دیکھو گرچہ چادر سے جسم تو چھپ جاتا ہے لیکن جسم کی جو بناوٹ ہے وہ تو نہیں چھپتی، عورت کے جسم کی جو خد و خال ہے، اس کا جو فگر ہے، وہ عورت موٹی ہے پتلی ہے، وہ تو چادر سے نہیں چھپ سکتی۔ کہا مجھے بہت حیا آتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ اس طرح سے قبرستان تک لے جایا جائے۔ یہ حیا کا عالم ہے کہ زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد، اور جسم نہیں، جسم کا خد و خال بھی کوئی غیر مت دیکھے یہ بھی گوارا نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، کہ حبشہ میں
جب عورتیں وفات پا جاتی ہیں تو ان کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے اور جنازے کے اوپر کھجور کے پتے رکھ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد چادر رکھی جاتی ہے. تو ان کھجور کے پتوں کی وجہ سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ تم تیار کرنا اور اسی طریقے سے تیار کرنا. اور ایسا ہوا بھی کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت اسماء نے اسی طریقے سے تیار کیا. حضرت عائشہ جب اس میں شریک ہونے لگی تو انہوں نے منع کر دیا، تو انہوں نے جا کے حضرت ابوبکر سے شکایت کی، تو حضرت اسماء نے حضرت ابوبکر سے پورا واقعہ بیان کیا. اچھا دیکھیں، اتنا حضرت علی اور حضرت ابوبکر خاندان اتنا کلوز تھا ایک دوسرے سے، ہاں، کہ ان کا جنازہ تیار کرنے والی حضرت اسماء. یہ لوگ جیسا دکھاتے ہیں جیسے لگتا ہے حضرت علی میں اور حضرت ابوبکر میں کتنے آپس میں نفرتیں تھیں. ہاں، حضرت فاطمہ کا جنازہ تیار کرنے والی حضرت اسماء ہیں. تو یہ حیا مطلوب ہے ایک مسلمان عورت سے. ایک عورت کو اپنی حیا اور اپنی پاک دامنی کی قدر سمجھنی چاہیے. ایک مسلمان عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی حیا اس کا شرف ہے، اس کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، جدید معاشرے میں شیطان کے فتنے کی وجہ سے بعض مرتبہ عورت کو یہ لگتا ہے کہ دوسری عورتیں آزاد ہیں، میں قید میں ہوں، لیکن یہ قید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس آزادی سے جو عورت جھیل رہی ہے. ہمارے ہاں عورت کی آزادی کا نام لے کر کے اصل میں عورت تک پہنچنے کی آزادی لوگ چاہتے ہیں. یہ آزاد عورت جتنا اسٹریس جھیلتی ہے، چاہے ورک پیلس ہو یا دوسری جگہوں ہو، جو کمپنیوں میں جتنا اس کے ساتھ برے اخلاق اور برے سلوک سے پیش آیا جاتا ہے، ہماری عورتیں بہت محفوظ ہیں الحمدللہ. میں ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں، بسوں میں سفر کرتا ہوں، دھکا کھاتی ہوئی عورتوں کو دیکھتا ہوں ٹرینوں کے اندر. ممبئی میں لوکل ٹرینوں میں آپ نہیں جانتے کراؤڈیڈ حال کیا حال ہوتا ہے عورتوں کا. میں سوچتا ہوں کہ یہ عورتیں ہماری عورتوں پہ تانا لگاتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور یہ غلام ہیں. ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا پریویلیج رکھا ہے نا کہ وہ گھر میں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر کوئی مال کمانے کی معاشی ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں. یہ تو پریویلیج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ گھر کی مالی ذمہ داریاں اٹھانا اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں کو اس سے آزاد رکھا ہے. مردوں نے کیا کیا ہے؟ چالاک مردوں نے آزادی کے نام پر جو اپنی ذمہ داری تھی آدھی عورتوں کے کندھوں پہ ڈال دی اور وہم میں ڈال دیا کہ یہی تمہاری آزادی ہے کہ تم آزاد ہو. اور عورت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لی. بچہ پیدا کرنا، اس کو پالنا پوسنا، حتیٰ کہ کچن کا کام بھی عورت ہی کر رہی ہے. جو لبرل سوسائٹی ہے اس میں ایسا نہیں کہ آدمی نے مال کمانے کی ذمہ داری آدھی عورت کے کندھوں پہ ڈال دی ہے اور کچن سنبھالنے کی ذمہ داری آدھی اپنے کندھوں پہ لے لی ہے. کچن بھی وہی سنبھال رہی ہے، مال بھی وہ کما رہی ہے. اور اس کو کیونکہ اس کو اس وہم میں ڈال دیا گیا کہ تم آزاد ہو، تو سوچتی میں آزاد ہوں. اور وہ بیچاری ہماری عورتوں کو بہت رحم کی حالت سے دیکھتی ہے. اس کو سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے ہماری عورتیں قابل رحم ہے. قابل رحم تو ان کی حالت ہے. اور اب یہ بات بہت ساری عورتوں کو سمجھ میں آ رہی کہ فیمنزم کے نام پر جو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اب مغرب میں کھل رہا ہے. آپ دیکھیں فیمنزم کے خلاف ایک بڑی تحریک یورپ سے لے کر کے امریکہ تک چل رہی ہے. عورتوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. وہ جو ہے نا وہ شکایتیں کرتی کہ یہ کون سی عورت تھی، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، جس نے آزادی کا نام لے کر کے ہم کو مارکیٹ میں ڈھکیل دیا. یہ جو عورتوں کی آزادی ہے یہ اصل میں سرمایہ داروں کا فائدہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو فیمنزم کی تحریک ہے یہ ویسٹ میں اسی وقت شروع ہوئی جب انڈسٹریل انقلاب آیا. یہ جو سرمایہ کیپٹلسٹ جو ہے نا ہمارے معاشرے کا، یہ کیپٹلسٹ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. یا تو اس کو ہیومن ریسورس سمجھتا ہے یا تو اس کو کنزیومر سمجھتا ہے. اس کے لیے انسان یا تو ایک ریسورس ہے یا تو کنزیومر ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں گی تو نہ اس کو ایز اے ریسورس یوز کر سکتا ہے، نہ ایز اے کنزیومر یوز کر سکتا ہے. تو یہ پوری اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے صنعتی انقلاب شروع ہوا ہے وہیں سے ویمن لبریشن کی تحریک بھی شروع ہوئی ہے. یہ باقاعدہ سرمایہ داروں کے فائدے کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. سائنس بھی اپنی جو ہے نا الہادی ملحد جو سائنسدان ہوتے ہیں نا وہ اپنی الہادی سوچ کے حساب سے ہی سائنس کو فالو کرتے ہیں. میں نے ابھی جلدی ایک آرٹیکل پڑھا جس میں یہ پڑھا میں نے کہ جب جو صنعتی انقلاب کا دور تھا اس میں خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں سب سے بڑا ٹینشن تھا بچے کہ بچوں کی پرورش کون کرے گا. تو اس زمانے کی جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ آرٹیکلز لکھے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ اتنی عمر کے بعد بچے کی سائیکالوجی اچھے سے ڈیولپ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو الگ سلایا جائے. آپ آج بھی دیکھیں گے یورپین معاشرے میں بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا کمرہ ماں باپ سے الگ کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ اصل میں سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گڑا گیا تھا. تو یہ پورا ویمن لبریشن کے نام پر جو تحریک چلی ہے، تحریک آزادی نسواں، اس کا مقصد عورتوں کو فائدہ پہنچانا نہیں، سرمایہ دار کو فائدہ پہنچانا. یہ پوری جو کاسمیٹک کی انڈسٹری ہے یہ ٹکی ہوئی ہے اسی بے حیائی پر. بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے. عورت اگر اپنے گھر میں رہنے لگے تو انڈسٹری بند ہو جائے.
تو ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جدید معاشرہ اور جدید نظریات کس طرح ان کے ساتھ دھوکے کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آدھی تقریر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اگلا اس کا حصہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. جو بھی مفید باتیں شیخ نے بیان فرمائی